عامر بن دینار نے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، یعنی مرفوع بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا؟ تو دونوں باتوں میں سے اللہ جو بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، اے رب، یہ مرد ہے یا عورت؟ پھر دونوں میں سے جو اللہ بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کا عمل، اس کے قدموں کے نشانات، اس کی مدت عمر اور اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے نہ کم کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6725۔ عامر بن حارث نے ابو زبیر مکی سے روایت کی کہ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ کے علم کے مطابق بدبخت تھا، اور سعادت مند وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص آئے جنہیں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ انہوں یعنی عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ حدیث سنائی اور ان سے پوچھنے کے لیے کہا، وہ شخص کوئی عمل کیے بغیر بدبخت کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ اس پر تعجب کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب نطفے پر تیسرے مرحلے کی 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال، گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے، پھر کہتا ہے، اے میرے رب، یہ مرد ہوگا کہ عورت؟ پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی؟ پھر تمہارا رب جو اس کی مشیت ہوتی ہے بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، اے میرے رب، اس کا رزق کتنا ہوگا؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے، چنانچہ وہ شخص کسی معاملے میں نہ اس سے بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6726۔